الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم حلال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ حلال فوڈ کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں یا کون کون سی آرگنائزیشن ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پروردگار کی ذات نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس تخلیق کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، پروردگار نے ایک بڑی اہم ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ کھانا کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے۔ کیوں کہ پروردگار کی ذات نے جو حکم دیا ہے کیا کھانا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ کون سی چیز، وہ کون سی اشیاء ہمارے لیے مفید ہیں، ہماری ذہنی، ہماری جسمانی، ہماری روحانی اور ہمارے عقل کے لیے وہ کون سی چیزیں مفید ہیں جو ہم کھائیں اور وہ بہتر طور پر نشو و نما میں جو ہے وہ اضافہ کر سکتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں ان کے لیے، ہماری ذہنی، جسمانی اور روحانی صحت کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں وہ پروردگار نے ہمیں منع کر دی ہیں کہ وہ نہیں کھانی، پھر حرام دیا ہے ان کو کہ کھاؤ گے تو نقصان ہے، گناہ بھی ہیں اور نقصان بھی ہے۔ نقصان شاید انسان محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب اس کے روح کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو انسان شاید محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی عقل، شعور اور بصیرت کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو شاید محسوس نہیں کر سکتا، مگر خالق کہ جس نے عقل کو، شعور اور بصیرت کو تخلیق کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون سی اشیاء جو ہیں اس عقل کے لیے، شعور، بصیرت اور روح کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہم صرف اور صرف جسمانی جو ہماری نشو و نما ہو رہی ہے اور جسمانی جو فائدے اور نقصان ہو رہے ہیں انہی کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہماری روحانی، ہماری اس کو کہتے ہیں ذہنی، شعور اور عقل کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان کو سمجھنے والا، بتانے والا اور ہدایت دینے والا خدا کی ذات ہے۔ تو خدا کی ذات نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تم یہ کھاؤ اور تم اس سے پرہیز کرو، یہ نہ کھاؤ۔ پھر اس نے بتا دیا ہے کہ جب ذبح کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر یہ تمہارا ذبح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا ہے اس کے رسول نے کہ ذبح کیسے کرنا ہے، کیونکہ جانور کے جسم میں جو خون ہے اگر وہ گوشت کے اندر چلا گیا تو وہ بھی نقصان ہے، چونکہ خون حرام ہے، اور وہ خون کا مکس ہو جانا گوشت کے ساتھ وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو بتایا کہ ذبح کیسے کرنا ہے، اور پھر بتایا کہ اللہ کا نام ضرور لیا کرو۔ اس لیے اس میں فلسفی تو بہت زیادہ ہے، اس میں اگر ہم چلے جائیں کہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کی فلسفی کیا ہے تو ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے باتیں ہوتی رہیں گی مگر فلسفی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ ہے وہ خدا کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر ہی شفا ہے، تو پروردگار کے نام میں دوا ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لے کے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں دوا ہے، اس میں شفا بھی ہے، اور اس میں کتنی فلسفی ہے، کتنے فائدے ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اس پروگرام میں تو نہیں کی جا سکتی، مگر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرنا جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا کیا نقصان دہ ہے شاید ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان ہوگا مگر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہماری روح کے لیے بھی نقصان ہوگا مگر ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہماری عقل، شعور اور بصیرت کو نقصان پہنچائے گا، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ پتہ بتانے والا وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ ساری ہدایت دی ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ
پالیسی اور کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر ہیں ایسوسیشن آف نان اسٹن ابیٹوار کے جناب محمد سلیم صاحب. ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو نان اسٹن ہے یہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کے فائدے کیا ہیں. کیا نان اسٹن جو ہے اس میں جو ہے وہ گارنٹی ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ بالکل حلال ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں جناب سید عابد کاظمی صاحب صحافی ہیں اردو ٹائم کے, اور ان سے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ ترجمانی کس طرح کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کی, اور ان چیزوں کو وہ کیسے جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے. محمد سلیم صاحب, سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انسا ہے ایسوسیشن آف نان اسٹن ابیٹوار, یہ کیا ہے؟ ایسوسیشن آف نان اسٹن ابیٹوار ایک ممبرشپ تنظیم ہے. یہ کیوں وجود میں آئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2013 یکم جنوری میں ایک نیا قانون امپلیمنٹ ہونے والا تھا, لیجسلیشن. اس کو اب یو کے کی گورنمنٹ اور یورپین گورنمنٹ جتنی بھی ہے نا, ان لوگوں نے مل کر ایک سازش کی تھی کہ جو سنت نبی ہے, جس طریقے سے ہم ذبح کرتے ہیں, اس کو بین کیا جائے. تو جتنے ہمارے ممبرز ہیں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ قانون کی کنسلٹیشن چل رہی ہے, پالیسی کی کنسلٹیشن, اس میں ہمارا حصہ لینا بہت ہی ضروری ہے. اور کیسے حصہ لیں گے ہم؟ ہمارے کمیونٹی میں یہ ایک عادت سی بن گئی ہے کہ جب قانون بن جائے بعد میں ہم لوگ جا کر ہڑتال کریں گے, ڈیمونسٹریشن کریں گے, پر اس سے پہلے اس پالیسی میں کوئی حصہ نہیں لیں گے وہ. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے اس میں, تقریباً 5 اور 6 سال پہلے گورنمنٹ میں ہماری کمپنی کو ایک ٹینڈر دیا تھا حلال DVD تیار کرنے کے لیے. اس DVD کی مراد کیا تھی کہ پبلک کو سمجھایا جائے کہ حلال گوشت کہاں سے شروع ہوتا ہے, فارم سے لے کر آکشن تک, آکشن سے لے کر ذبح خانے, اور ذبح خانے سے لے کر بچر, اور بچر سے لے کر آپ کی پلیٹ پر یہ کیسا لایا جاتا ہے. عابد صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا ان دنوں میں آپ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. تو جب ہم لوگوں نے یہ DVD تیار کی تو اس میں چند ایسی باتیں سامنے آ گئی کہ ہمیں وہ ہمارا جو وہ کانشنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر, وہ اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اس کو کمپلیٹ کریں, کیونکہ ہمیں ٹینڈر ملا تھا, ہمیں کمپلیٹ کرنا قانونی ہمیں کرنا پڑتا تھا, کانٹریکٹر ٹینڈر تھا. ہم لوگوں نے وہ تیار کر کے گورنمنٹ کو دے دی, پر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ انڈسٹری میں کام کرتے تھے ان کو آگاہ کر دیا کہ جو آپ لوگ لیوی ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو ذبح کرنے کا, اور وہ ٹیکس استعمال ہوتا ہے جا کر حلال میٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہی ٹیکس کی جو پیسے ہیں وہ گورنمنٹ ایسے پراپاگنڈا مٹیریل میں استعمال کر رہی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے کہ جو نان سٹن ہے ظالمانہ طریقہ ہے, اور جو سٹن ہے وہ بہتر ہے اور اس سے گوشت کے اچھا ہوتا ہے, اس کی شیلف لائف بھی اچھی ہوتی ہے. تو جب ہم لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا تب ہماری انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایک تنظیم کی ضرورت ہے. تب ایسوسیشن آف نان سٹن وجود میں آیا, اور ہمارا پہلا جو مشن تھا کہ گورنمنٹ کی ایجنسیز جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈائلاگ کریں, کنسلٹیشن, اور کنسلٹیشن میں ہم ان کو بتا دیں کہ جو حلال جس طریقے سے کمیونٹی مانگتی ہے وہ یہ طریقہ ہے, جو آپ کمیونٹی کو سپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کی ٹرانسلیشن ہے حلال کی. اور گورنمنٹ میں کو ہم لوگوں نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ان کو جو کھانا ملے اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. It should be unadulterated. سو پہلا مشن یہ تھا کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں ہماری یو کے میں ان کو ملا کر ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, جیسے کہ مسلم کونسل آف برٹن کے ساتھ ہم لوگوں نے میٹنگ کی, پھر شکیٹا یہودیوں کا جو طریقہ کار ہے ذبح کرنے کا ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی. میٹنگ کر کے ہم لوگ آگے چلے کہ کنسلٹیشن کریں, ثبوت پیش کریں,
اور جو ان کی پوائنٹ پر پوائنٹ وہ کہتے ہیں جواب دیں ان کو. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے اور صحیح ہونا چاہیے. جب آپ ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ آپ کو سائٹ کرنا پڑتا ہے کہ فلاں قانون, فلاں ریسرچ اور فلاں محکمے کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے اور یہ ہم پیش کرتے ہیں. جب ہم لوگوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کی تو اس ٹائم پر آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل کیمپین چل رہی تھی یو کے میں کہ حلال کو بین کیا جائے, بند کیا جائے. صرف یو کے میں نہیں, یورپ میں اور جرمن, ہالینڈ, ان لوگوں نے بین کر دیا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں موقع ملا ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا جن کے پاس پچھلے 300 سال کا ایکسپیرینس تھا اس انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کا. وہ تھے کوشر, دا شکیٹا بورڈ یو کے. تو پہلے تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں کام کریں گے, پر جب ہم لوگوں نے میٹنگ کی اور مجھے اس میں اور تھوڑا سا کانفیڈنس اور حوصلہ ملا. جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جیسے ہم دوست بیٹھے ہیں آج, تو ان لوگوں نے کہا جب تک مسلمان ہیں ہمارے شکیٹا اور کوشر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے. تو میں ہنس پڑا وہاں. میں نے کہا دوست, ہمارے مسلمان کمیونٹی میں یہی کہنا ہے کہ جب تک ایک یہودی ہے ہمارے حلال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو تب ہماری جو ہے ریلیشن شپ وہاں سے شروع ہوگی. تو مشن کیا تھا کہ حلال کو سیف گارڈ کریں. حلال جس کو ہم کہتے ہیں the prophetic method of ذبیحہ without stunning, یہ ہمارا حق ہے اس ملک میں. 1925 میں یہاں کا قانون نکلا تھا کہ یہودی اور مسلمان دونوں قومیں بنا جھٹکا دیے ہوئے گوشت کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. that's the law. اس کو کہتے ہیں حلال اور اس کو کہتے ہیں کوشر. سو وہ جب ہم لوگوں نے پیش کیا تو گورنمنٹ کی کتنی میٹنگز میں نے خود اٹینڈ کی, اور اٹینڈ کی کہ پہلے ہم لوگوں نے ریسرچ کی کہ اس میٹنگ میں وہ ڈیسائیڈ کیا کرنا چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے. اور پالیسی بننے سے پہلے ہم لوگوں نے جتنے بھی اپنے منسٹرز تھے, اپنے ایم پیز تھے, جو بھی اس محکمے کے ساتھ جن کا تعلق تھا, سب کے ساتھ کمیونیکیشن کی, اور مل کر ہم ایسے مقام پر پہنچے کہ 1 جنوری 2013 میں ہم لوگوں نے سیف گارڈ کر دیا جو حلال کا طریقہ کار تھا. نا دیکھنے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ان لوگوں نے ریلیز کیے تھے مئی 2012 لاسٹ ایئر ریلیز کیے تھے ان لوگوں نے. وہاں ان لوگوں نے صاف صاف بتا دیا تھا سب کمیونٹیز کو, اور خاص کر کے یہودیوں اور مسلمانوں کو, یہ انفارمیشن اویلیبل ہے پبلک ڈومین, جس میں ان لوگوں نے لکھا تھا, اور جس کی بنیاد کے اوپر وہ بین کرنا چاہتے تھے, کہ وہاں لکھا تھا کہ over 90% of the meat destined for the halal market is pre-stunned. یہ جھٹکے والا گوشت ہے. تو ہم لوگوں نے وہاں ڈیبیٹ کی ہے اور ڈسکشن کیا ان کے ساتھ, اور ان لوگوں کو ثابت کر دیا کہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں 90%, ہماری کمیونٹی تو اس کو مانتی بھی نہیں ہے کہ وہ حلال ہے. وہ کیسے ہم لوگوں نے بتایا کہ جون پچھلے سال برمنگھم سینٹرل مسجد میں ہم لوگوں نے بہت بڑی ایک کانفرنس کی تھی, جس میں جتنے بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں مسلم کمیونٹی کے, جیسے شیعاز, سنیز, سب جتنے بھی تھے, ہم لوگوں نے ان کو انوائٹ کیا. اور لنڈن میں یہ ہونے والا تھا فنکشن, ہم لوگوں نے ان کو برمنگھم میں لے کر آ گئے, کیونکہ ہم دکھانا چاہتے تھے ان کو کہ برمنگھم کی کمیونٹی اور برمنگھم میں جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کی سوچ اور حلال پر کیا ہے. جب بھی ہم بات کرتے ہیں حلال کی تو بات آتی ہے نن سٹن کی, کوئی اس میں کنٹروورسی نہیں ہے. جب بات کرتے ہیں سٹننگ کی تو اس کے اوپر لاکھ سوال آتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ہماری سوچ یہ ہے کہ جب آپ کو رولز روئس مل رہی ہے تو آپ نو انٹری میں اس کو کیوں لے کر جائیں گے. ہمیں حلال کھانے کا, اس کو پروڈیوس کرنے کا طریقہ کار جو ہے ہمارا, وہ اجازت ہے ہمیں یہاں, تو پھر ہمیں سٹن کی طرف کیوں جائیں گے. تو اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے حلال وہ ہے جو سنت نبی ہے, which is the prophetic method of ذبیحہ. تو سائن کیا, اس ڈیکلریشن کا نام ہے برمنگھم ڈیکلریشن,
جس میں یو کے جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان نے حصہ لیا اور سائن کیا اس کے اوپر. تو تنظیم آگے چلی. آگے چلنے سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوا کہ گورنمنٹ میں وہ ہم لوگوں نے دکھایا کہ جس کو آپ لوگ حلال کہتے ہیں وہ حلال اصل معنی میں نہیں ہے, حلال ہے یہ. تو ہم نے یہ بھی کہا ہے ان کو کہ آپ کی بزنس نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, ہمیں کیا کھانا چاہیے. آپ کی بزنس یہ ہے کہ قانون کی امپلیمنٹ کرنا, امپلیمنٹیشن. اور جتنی بھی کمیونٹیز یہاں رہ رہی ہیں یہ سب برٹش کمیونٹیز ہیں, سب کمیونٹیز کے اوپر یہ قانون جو ہے یہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ جو کھانا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے وہ کھائے. اگر لیبل پر لکھا ہے یہ, لیبل کے اندر میں وہی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا میں نے آپ کو آپ نے بتا دیا اس کا بیک گراؤنڈ, لیکن آپ ایک بات بتا دیں کہ یہ انسا کا آغاز کس ایئر میں ہوا؟ انسا کا آغاز جو ہے وہ مئی 2011 2011 میں ہوا. ابھی اس کو تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں, 2-3 سال ہونے والے ہیں اس کو. جی, آپ نے اس کی تو بیک گراؤنڈ بتائیے. انشاءاللہ آپ سے باقی بھی چیزیں انسا کے حوالے سے پوچھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان لیں کہ انسا کیا ہے. آپ نے تو بتا دیا کہ ایسوسیشن آف نان سٹن ابیٹور, کہ جہاں نان سٹن کا ہم پتہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ذبح ہو رہا ہے نان سٹن, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی چلو بات کر لیں گے. پر میں ایک بات کہنا بھول گیا, ہم انہی ذبح خانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو 100% نان سٹن ہے چٹکے کے بغیر, اور ان کے پریمیسز پر کوئی سٹننگ ایکوپمنٹ نہیں ہے اپارٹ فرام ایک جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کسی بیڑ کے ساتھ اور بکری ہو جیسے بھی ہو, تو وہ ایک ایمرجنسی سسٹم ہے جس کا ہونا ضروری ہے, پر وہ استعمال تبھی ہوتی ہے ان ایمرجنسی کیسز. اپارٹ فرام دیٹ وی اونلی ورک ود 100% ڈیڈیکیٹڈ abattoirs, نو پارٹ پروڈکشن. اگر کسی میں شوق ہے حلال میں آنے کے لیے تو ہم لوگ ان کو اوپن انویٹیشن دیتے ہیں, آئیں اور صحیح طریقے سے آئیں تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. ذبح خانوں جو ذبح خانے ہیں انہیں رجسٹر ہونا پڑتا ہے آپ کے آرگنائزیشن کے ساتھ؟ یہاں کا قانون ہے جتنے بھی ذبح خانے ہیں وہ رجسٹرڈ ان کو پہلے ہونا پڑتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. جی جی, جو بھی ذبح خانے جتنے بھی ہیں وہ گورنمنٹ کے قانون کے اندر رہ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں. ہماری ممبرشپ بننے کے لیے ان کو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. پر ایک اور بات ہے, جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے وہ کام صحیح کر رہے ہیں. ہماری یہ ایمز ہے اور آبجیکٹیوز ہے کہ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں کہ ہمارا ممبر نہیں ہے اس لیے وہ کام صحیح نہیں کر رہا ہے. ہم ان تنظیموں کو اور ان ایبٹوارز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے ممبرز نہیں ہیں. صرف یو کے میں نہیں, ہماری انکوائریز آتی ہیں آل اوور دا ورلڈ, افریقہ, یورپ, آپ جہاں بھی آپ نام لے لیں انکوائریز آتی ہے. جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی سلسلے سے اچھا, ایک جو اہم ضروری بات ہے, چونکہ آپ ہیں بھی پالیسی اور کمیونیکیشن ڈائریکٹر, پالیسیز کیا ہیں اس حوالے سے پوچھیں گے, لیکن پہلے میں آتا ہوں کاظمی صاحب کی طرف. اچھا کاظمی صاحب, ایک تنظیم بنی ہے انسا, ابھی ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انسا کے, اس کے علاوہ اور بھی آرگنائزیشن یہاں پہ ہیں, HMC ہیں اور میرا دیگر کچھ آرگنائزیشن ہیں جو حلال کو مانیٹر کرتی ہیں. HMC تو حلال کو مانیٹر کرتی ہے. اتنی آرگنائزیشن ہیں لیکن اس کے باوجود پرابلمز پائی جاتے ہیں کمیونٹی میں. یہ پرابلم, اس کا پھر کیا سلوشن ہوگا جبکہ آرگنائزیشن ہے؟ انسا ابھی آئی ہے, اس سے پہلے HMC کام کر رہی ہے, اور بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اور مانیٹر بھی کر رہی ہیں. مانیٹرنگ ہوتے ہوئے بھی کافی شکایات آئی ہیں, کافی جو ہیں لوگ پکڑے بھی گئے ہیں وہ ملاوٹ کرتے ہوئے, اور ذبح خانہ بھی, کچھ ایسے ذبح خانہ بھی پکڑے گئے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں. تو آپ صحافی ہیں, اردو اخبار لکھتے ہیں, تو آپ نے کیا محسوس کیا, یہ کیوں پرابلمز ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ایشو پر, جس پر آج کل بہت زیادہ بحث مباحثے ہو رہے ہیں اور کافی ایشو ہے پبلک میں. ہمارا کام بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے جب پبلک کو کوئی پرابلمز ہوتی ہے, کمیونٹی کو پرابلمز ہوتی ہیں, کیونکہ میرا کام زیادہ اردو کا ہے, اردو نیوز پیپر ہے اور ایشین کمیونٹی میں کافی مقبول ہے. اس وجہ سے ہم معاشرے کا, اس کمیونٹی کا آنکھ اور کان کا کردار ادا کرتے ہیں. جب کوئی پرابلمز ہوتی ہے کمیونٹی میں تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ دوسرے روز دیکھیں اخبار میں کیا آیا ہے اور اسی پر وہ یقین کرتے ہیں. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اصل حقائق جانیں اور وہ عوام کے سامنے لائیں.
تو اسی کے لیے انشاءاللہ میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. باقی میرے ساتھ دوست جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. تو اس ملک میں حلال کا ایشو بہت زیادہ ہے, جس کو ہم نے ایک نازک ایشو ہے, اس کو ہم نے بڑے احتیاط سے لیا ہے, اور اس پر ہمارے ٹیمیں جہاں سے یہ پرابلمس شروع ہوتی ہیں, کچھ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, یہ سلیم صاحب اس کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اس پر, اسی طرح اور بھی ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. اس سارے پروسیس کو ہمارا کام ہے ہم چیک کر کے عوام کے سامنے لائیں واقعہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو اس کے لیے نہایت ذمہ داری کا کام ہے, اور جس کو ہم پورا کرنے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس تک پہنچیں. میری کچھ کام کیا ہے اس پر؟ جی اس پر کام کیا ہے, میں نے کافی اس پر لکھا ہے. پچھلے دنوں میں بھی ایشو کافی حد تک بڑا ہے جتنا میڈیا ہے اس میں, لیکن میں اس پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں, اور ان کا ایک لفظ لکھا ہوا شاید کسی کا نقصان, کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے یا اس کو فائدہ پہنچا دے, لیکن یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کسی کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس چیز کو نہیں نظر میں رکھنا چاہیے, حقائق کو سامنے لانا چاہیے, اور حقائق کو اس طرح لانا چاہیے, کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کا کس کا فائدہ ہے, کس چیز کا فائدہ ہے, کس کا نقصان ہے. اگر حلال پر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو حلال پر ہی کرنا چاہیے, جو چیز اوپر لکھی ہونی چاہیے وہی اندر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حلال چیز عوام تک پہنچائیں, اور عوام کیونکہ جو اس نے خریدنا ہوتا ہے اس نے خالی وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی کمپنی ہے یا کون سی کمپنی ہے, وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. تو ان کو کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے, ان کو اصل میں کام کرنا چاہیے. اور میں اپنے دوستوں سے جو میڈیا سے تعلق ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنکھ اور کان کا جو بنے ہوئے معاشرے کے اس کے مطابق کام کریں, تحقیقات کریں, اور اس کے مطابق لوگوں کے سامنے جو چیز آئے وہ حقائق آنے چاہیے. تو اسی پر ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہمارا جہاں تک ہے اپروچ ہے, جہاں تک ہمارے آواز جاتی ہے, تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم حقائق عوام کے سامنے لائیں, اصل چیز پر لکھیں. پرابلم پائی جاتے ہیں ویسے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں؟ جی پرابلمس پائے جاتے ہیں, بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہ آج کل جو ایشو اٹھے ہوئے ہیں یہ صرف پرابلمس کے اٹھے ہوئے ہیں, اور آج کا لوگ بھی یہ سوچ, میں آپ کے پروگراموں میں کافی آتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس پر ورک کرتا ہوں پورا ہفتہ مہینہ وہ دنوں کے حساب سے کہ کہاں کہاں کیا کیا پرابلمس ہیں. جو پرابلمس ہوتی ہے اس پرابلمس پر مجھے یہاں آ کر بتانا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا, مثلا حلال پر ابھی کافی ایشو اٹھا ہے, انگلش میڈیا, اردو میڈیا, اور جتنے بھی ہیں ایشین ہیں یا یہاں کے, کافی ایشو اٹھا ہوا ہے, اور مجھے بے شمار کالیں آتی ہیں کہ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ یہ فلاں لوگ کر رہے ہیں کام, اس میں یہ چیزیں ملاوٹ ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. اس میں تحقیقات میں نے کی ہیں, کافی حد تک کافی چیزیں سامنے لائی ہیں. لیکن جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کر یہاں سے کسی نے فون کیا اس پر لکھ دیا, میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح نے لکھیں, ہم یہاں موجود ہیں, ہم اس کی جانچ پڑتال کر کے سامنے جو فیکٹ لاتے ہیں اس کو مد نظر رکھیں اور اس پر جائیں. کسی کا اگر 2 لفظ لکھنے سے نقصان ہو. کسٹمر بھی آپ کو کالز کرتے ہوں گے؟ جی کسٹمر بھی کرتے ہیں. اچھا, لوگ آپ سے رابطہ بھی کر چکے. ظاہر ہے اس میڈیا کا اور آپ کی میڈیا کا تھوڑا سا جو پرنٹنگ میڈیا اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ فرق ہے. جی بالکل, کہ آپ کو فیلڈ میں جانا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں سے فیس ٹو فیس ذرا بات کرنی پڑتی ہیں. کبھی کوئی پریشر ڈالا ہے آپ پر یا آپ کی ٹیم پہ کہ بھئی یہ آپ اس کو چھپا کے رکھیں؟ آپ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حقائق کو سامنے لائیں. حقائق کو سامنے لانا سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ جب آپ حقائق کو سامنے لائیں گے تو جو اس کے مخالف ہوں گے وہ پریشر ڈالیں گے. اور کس حد تک پریشر ڈالا گیا آپ پہ؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں مجھے 18 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں. پاکستان میں نے کام کیا, حقائق پر کیا ہے. اسی سلسلے میں مجھے نقصان بھی کافی ہوا. جو پارٹیاں تھیں جو اللیگل کام کر رہی تھی انہوں نے کافی نقصان ہوا, بلکہ میں کڈنیپ ہو گیا تھا وہاں. اور اس کے بعد جب یہاں آیا تو یہاں میں نے اپنا, کیونکہ میرا اصول ہے میں نے حقائق کو سامنے لانا ہے جب تک زندہ ہوں, ٹھیک ہے. یہاں بھی میں نے شروع کیا یہ کام. مجھے پریشر ملا ہے مختلف گروپوں کے سے, جو فرض کیا آپ نے میڈیا کے لوگ ہیں ان میں سے بھی مجھے کہا ہے کہ یہ چیز فلاں کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے جب انہیں ساری چیزیں سامنے لائی کہ میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں حقائق سامنے لا رہا ہوں, جب تک حقائق نہیں آتے اس چیز پر بحث نہ کریں. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ ایسے کر رہے ہیں. پھر پریشر کے علاوہ ڈیمانڈز بھی آتی ہیں.
ہمارے بے شمار دوست ہیں، ان کو ڈیمانڈز آئی ہیں کہ اتنے پیسے لے لیں جی، یہ کام کریں، یہ کریں، لیکن یہ ہے کہ کسی نے میرے جو جاننے والے ہیں وہ پیسے لے لیں اور وہ اس کو ہمارے حق میں کر دیں، پردے میں رہنے دیں، چھپا دیں، یہ کریں. لیکن یہ چیز ہم نے کہا جی یہ اسی چیز کی ہم مذمت کریں. جہاں وہ حرام ہوتا ہے، حلال حرام جہاں گوشت کا ہے وہاں اس کا بھی حلال حرام ہے، کہ یہ اگر آپ پیسے لے کر ایک چیز کو چھپاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھپانا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے، ہر جگہ انصاف ہو. یہ حلال کا مسئلہ صرف گوشت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حلال کا مسئلہ زندگی میں ہر جگہ آتا ہے. کھانے پینے میں آتا ہے، لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے، سونے جاگنے میں بھی آتا ہے، پینے میں بھی آتا ہے. ہر چیز میں، زندگی کے ہر شعبے میں حلال و حرام شامل ہیں. لیکن ہمیں فالو کرنا چاہیے قرآن پاک کو، اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کو. اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو ہمیں یہ مسئلے پیدا نہیں ہوں گے. پہلے جو پروگرام آپ نے کیا اس میں شامل ہوا، ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کیا، جو ڈرگس کے حوالے سے کیے ہیں، یہ ساری چیزیں حلال و حرام سے یہ جڑتی ہیں. تو آج ماشاءاللہ آپ نے اس مقام پر پہنچے ہیں. یہ پروگرام آپ نے کیا حلال کے حوالے سے چلتا رہے گا، کیونکہ یہ بہت کو ایشو ہے. اس پر ایک ایک بات کو واضح کرنا ہے، عوام کے سامنے لانا ہے کہ آپ کا کیا اس میں کردار ہوگا، جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں انہیں کیسے کرنا چاہیے، اور جو اتھارٹیز ان کو باقاعدہ لائسنس اور سب کچھ ایشو کرتی ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے. یہ اگلے پروگراموں میں آپ اس میں ڈسکس کریں، اور میں بھی انشاءاللہ فیلڈ میں ساری چیزیں چیک کر رہا ہوں. اگلا جو آپ کا پروگرام ہوگا اس میں فیکٹر فگرز اس پہ لائیں گے، کوشش کریں گے. ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہ حلال ہے لیکن وہ حقیقت میں حلال نہ ہو، اور ان کو حرام کھلایا جائے حلال کے نام سے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے عوام کے ساتھ، سب سے بڑا ظلم. دیکھیں، کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا آگ کا. آگ پہ ہاتھ لگائے بچہ گنہگار تو نہیں ہے کیونکہ ذرا اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا ہاتھ تو جل جائے گا. آگ اپنا اثر ضرور کرے گی. حرام کا لقمہ کھایا ہوا، حرام کی اشیاء کھائی ہوئی، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہیں اور بیچنے والا مسلمان ہے، آپ اس سے خرید رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، 100% حلال ہے، چونکہ آج کل ہر کوئی یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ حلال 100% حلال ہے، ہر کوئی کلیم یہ کر رہا ہے، اور ہم اس سے لے رہے ہیں. گنہگار تو ہم نہیں ہوں گے چونکہ ظاہرہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، ہم اس سے لے رہے ہیں. لیکن چونکہ حرام جب ہمارے پیٹوں میں جائے گا تو وہ اپنا اثر تو دکھائے گا. اسی لیے بہت سی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی شاید وجہ یہی ہے کہ کبھی کبھی جب حرام کے لقمے جو وہ پیٹ میں پہنچتے ہیں تو دعا کے سامنے وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. جب تک انسان کا اندر جو ہے وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اسی لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ بہت احتیاط، جو چیز کھاؤ بہت احتیاط سے کھاؤ. اور صرف یہ نہیں ہے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے علاوہ دوسروں کا جو مال ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اس کو غصب کر لیتے ہیں اور وہ بھی اس کو حلال سمجھ کے کھا لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا وہ حرام ہوتا ہے. سلیم صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں انہوں نے. جناب کے پریشر بھی ڈالا جاتا ہے اور ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے، یعنی کہ لالچ بھی دیا جاتا ہے اور پھر خوف بھی دلایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا تجربہ بھی بتایا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اغوا تک نوبت بھی آ جاتی ہے. ہوتا ہے. آپ کی آرگنائزیشن کو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، تو کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے یا آپ کی ٹیم کے ممبر کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ لوگوں نے آپ کو کوئی ڈیمانڈ کی ہو یا کوئی پریشر ڈالا ہو یا کچھ کہا ہو کہ بھائی آپ ہمیں جیسا بھی کر رہے ہیں رہنے دیں، آپ کے وہ ممبر ہیں، تو کبھی کچھ طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ ہم لوگوں 1-2 ممبرز کو ہم نے ڈی لسٹ کر دیا ہے. یہ نہیں بتائیں گے کون سے ممبر تھے وہ، کہ ہم کسی کا پریشر نہیں مانتے ہیں. ہمیں ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے. یہ نہیں کہ ہم پیسے کی خاطر کر رہے ہیں، پیسے تو ہر تنظیم کو چاہیے اس کو چلانے کے لیے. ایڈمنسٹریشن فیس تو لگتی ہے. آپ کا چینل ہے، اگر اس کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا. یہ ہم کسی کا پریشر بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کمیونٹی سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ ہم کیا کریں.
عابد صاحب نے یہ بات ایک بتائی ہے کہ حلال صرف گوشت کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی کے ہر منٹ ہر سیکنڈ کے ساتھ حلال کا ایشو بن جاتا ہے. بہت سے دکاندار ہیں وہ کہتے ہیں حلال بیچ رہے ہیں، پر وہ جن سے سامانہ لیتے ہیں ان کو پیسے نہیں دیتے ہیں. کیا وہ حلال ہے؟ سو ایشو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جس دکان میں چلے جائیں وہ سب حلال کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں اپنی سوچ تھوڑی سی تبدیل کرنا چاہیے. یہاں یو کے میں ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں ٹریڈ مس ڈسکرپشنز ایکٹ. اس کے انڈر ہم مسلمانوں کو سیف گارڈ ہے. اگر ہم دکان میں جائیں اور ان کو کہیں ہمیں جھٹکے کے بغیر گوشت چاہیے، کیا آپ کے پاس ہے؟ اگر وہ کہے کہ ہمارے پاس ہے تو آپ لے لیں. اسٹریٹ اوے قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ ان سے ثبوت مانگیں، نہیں دیں گے، ٹریڈنگ سٹینڈرڈز ول ٹیک اوور اینڈ انویسٹیگیٹ. اچھا یہ بتائیں کہ جی ثبوت وہ کیا دیں گے جب وہ آپ کے ساتھ اگر ثبوت یہاں کا جو ٹرانسپیرنسی اور ٹریسبلٹی اس ملک میں بہت امپورٹنٹ ہے. کس ذبح خانے سے ان لوگوں نے لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوچھنا جو ہے وہ کسٹمر کا رائٹ ہے. یہ کسٹمر کا رائٹ ہے. حلال کہنا، حلال کا وہ تھوڑا سا پرابلم پڑ جاتی ہے کہ ان کی جو آپ کو سامانہ بیچ رہا ہے ان کی نظروں میں ہو سکتا ہے حلال وہ ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے، وہ حلال ہو گیا ہے. کسی مسلمان ذبح خانے سے لے کے آیا وہ حلال ہے. نہیں، حلال کی ڈیفینیشن ہم لوگوں کو ان کو بتانی چاہیے کہ آپ کے پاس یہ طریقے کے سے تیار کیا گیا گوشت بیچ رہے ہیں آپ یا فلاں طریقے سے. ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں ان کو صرف یہ کہتے ہیں، میں ابھی حلال نہیں کہتا ان کو، میں کہتا ہوں مجھے نن سٹن چاہیے، آپ دے سکتے ہیں بلا وجہ. نہیں تو آپ کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ دوسرا دکاندار ہمیں دے رہا ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں گے. دکاندار کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، صرف کوئن کا نوٹ جو ہے نا اس کا لنک ہے. تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے. ہم لوگوں نے ایک کیمپین کی تھی رمضان سے پہلے پچھلے سال. وہ کیمپین یہ تھی کہ یو آر وٹ یو ایٹ. آپ کے اوپر وہی اثر ہوگا جو آپ کھائیں گے. ٹھیک، تو جب یہ قانون ہم ان لوگوں کے سامنے بتایا تو چند حضراتوں نے ٹیلی فون کیا ٹریڈنگ سٹینڈرڈز کو. ہم لوگوں نے یہ نہیں کہا فلاں بزنس کے جا کر آپ انویسٹیگیشن کرو. ہمارا انفارمیشن جنرل انفارمیشن ہے، آپ کسی کے پاس بھی جا کر پوچھ سکتے ہیں ان سے. تو برمنگھم میں آپ حضرات کے سامنے ہے 6 سب سے بڑی بزنسز جو حلال کے نام پر ٹریڈ کر رہے تھے، ان کے اوپر ریڈز پڑے ہیں. وہ ایسے ریڈ جیسے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں تھے، بارڈر ایجنسیز جیسے آتی ہیں، وہ ایسا ریڈ کیا گیا. ٹریڈنگ سٹینڈرڈز، ہیلتھ اتھارٹیز، ویسٹ مڈلینڈز پولیس سب نے مل کر ریڈ کیا. وہاں سے اوور 30 ٹنز آف چکن واز ٹیکن اوے. کیونکہ وہ حلال نہیں تھا. اور انہیں کیسے پتہ چلا وہ رہا؟ وہ جب ان لوگوں نے ٹیسٹ کیا کہاں سے لے کر آئے، وہ کمپنی جو ہے وہ حلال کرتی نہیں تھی. اوور 30 ٹنز آف چکن. 30 ٹنز آف چکن. یہ کیونکہ یہ ان گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، میں کسی بزنس کا نام نہیں لوں گا. جی جو ان گوئنگ انویسٹیگیشن ہوتا ہے غیر قانونی ہو جاتا ہے. کوئی بھی صحافی آ کے آپ کو بتائے نہیں یہ ٹھیک صحیح کر رہے ہیں، نہیں، وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگا، کنکلوژن میں آئے گا تو پھر ہم لوگ سامنے بات آئے گی. لیکن یہ چونکہ پابی پروسیس میں ہے اور یہ چونکہ انسیڈنٹ ہوا ہے ریڈ ہوئی ہے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون ہے یہاں کا، اگر اس کو استعمال کریں تو آپ کے حق میں، اگر نہیں کریں تو وہ آپ کے خلاف جائے گا. یہاں کا قانون ہے کہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی کی کمیونٹی میں کوئی بھی کھانا ملتا ہے وہ اڈلٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. مثلا ملاوٹ تب نہیں ہوگی جب آپ ڈیڈیکیٹڈ بزنس یا سپلائر سے سامان لیں گے. جو پارٹ پروڈکشن کرتے ہیں وہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کو، کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ادھر کا مال اٹھا کر ادھر رکھ دیا، وہ حرام ہو گیا. اور مزے کی بات اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنی پڑتی ہے، ہم لوگ تو حلال کا دعویٰ کرتے ہیں. مجھے ایسی کمیونٹی نے ساتھ دیا ہے جیسے ہندو کاؤنسل آف برٹن، سکھ کمیونٹی. میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ آپ حلال کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت حلال آ گیا مارکیٹ میں. کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان کس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے کھانے میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو گورنمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کر بات کریں گے. اور وہی بات ہوئی ہے، مجھے ان لوگوں نے سپورٹ دی اور میں چلا گیا گورنمنٹ کے پاس، ہیڈ آفس، لوکل نہیں، ہیڈ آفس، اور ان کو بتایا کہ سب کمیونٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں زیرو ٹالرنس چاہیے ان اڈلٹریشن. کیا اس کے اوپر آپ چلیں گے؟ تو ان کا جواب یہی تھا، بالکل صحیح ہے. گورنمنٹ کے ادارے نے، فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی نے ہمیں بتایا یہ کنسرن ہے.
مسلمان کمیونٹی کے لیے جو گھوڑے کا گوشت یا خنزیر کی ملاوٹ مل رہی ہے. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کی گورنمنٹ کا قانونی اصول ہے اور رسپانسبلٹی ہے, moral and legal responsibility to make sure that no food is adulterated. So I would like you to rephrase this and tell us again, is it the responsibility of the Muslim community or is it the responsibility of the government? Government, yes. I am a British citizen, I pay tax to my British government and those taxes should be used to safeguard what we eat. What we eat, yeah. میں آپ کو یہ ایک اور بات بتا دوں, ہم لوگ تو کیمپین انڈسٹری آرگنائزیشنس ہیں پر ہم کنزیومر لیڈ آرگنائزیشنس ہیں. دیکھو کنزیومرز جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہمیں سپلائی کرنا پڑتا ہے. اگر وہ حلال مانگتے ہیں جو پراپر حلال ہے, جس کو ہم جھٹکے وداؤٹ جھٹکا وداؤٹ سٹننگ کہتے ہیں, نان سٹن, تو ان کا حق ہے کہ وہ ان کو وہ ملے. اچھا, یہ جو نان سٹن کی بات آپ کر رہے ہیں, جی جی, یہ کوئی لیجسلیشن ہے کوئی؟ بالکل بالکل. اچھا, میں آپ کو اب یہ جو فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی ہے اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. بالکل امپلیمنٹ کرایا جائے نہیں, میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ کو کیمرہ پک اپ کر سکتا ہے. جی جی. یہ گائیڈ لائنس ہیں جو 2003 میں ان لوگوں نے ایشو کی ہیں, کیونکہ لوکل اتھارٹیز اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی تھی, ان لوگوں نے ری ایشو کی ہے اس گائیڈ لائنس کو. لوگ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں یہ فوڈ ایف ایس اے پہ جا کے؟ ایف ایس اے پہ جا کے لوگ یہ جو ہے ان کی گائیڈ لائن پڑھ سکتے ہیں. گائیڈ لائنس فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی کی ویب سائٹ پہ جا کے, ویب سائٹ پر جا کر ان کو food.gov.uk کی ویب سائٹ جا کے وہاں پہ جو ہے فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی کی جو فوڈ اسٹینڈرڈ ایجنسی کی جو لیجسلیشنز ہیں بالکل وہ پڑھ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اگر وہ وہاں جائیں تو کون سے سیکشن پہ جا کے وہ انفارمیشن. گائیڈنس نوٹس کے سیکشن پر میں پورا آپ کو انفارمیشن دے دوں گا. کو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے وہ جو بھی آپ کی سسٹم ہے وہاں اس میں آپ ڈال دیں, تو جو بھی انکوائری کریں گے ان کو آپ انفارمیشن دے سکتے ہیں. خوبی کیا ہے ان گائیڈ لائنز میں کہ ان گائیڈ لائنز کو تقریباً 5 اور 6 سال لگے تیار ہونے میں. اس میں کنسلٹیشن ہوئی ہے مسلم کمیونٹی کے ساتھ, انڈسٹری کے ساتھ, 5 اور 6 سال اس کو کنسلٹیشن میں لگ گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تقریباً 5 اور 6 ملین پاؤنڈ اس کے اوپر خرچ آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے کہ اب بیٹھا ہوا ہے کسی کونسل کے آفس میں, وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے جب اپنے لوکل اتھارٹیز کے آفیسرز کسی دکان میں جاتے ہیں, کسی بزنس میں, تو ان کو کیا دیکھنا پڑتا ہے حلال انسپیکشن کرنے کے لیے. ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ انہیں جا کر بتاؤ کہ حلال اور حرام کیا ہے, نہیں. آپ دیکھیں, آپ ان کا کام ہے کہ صرف دیکھنا کہ واقعی یہ حلال ہے یا نہیں ہے, اور نہیں ان سے پوچھا ہے. وہ کیسے چیک کریں گے؟ Transparency or traceability will take them from this pen to where it was manufactured, where it was cut and distributed and where it was packaged. یہ کونسل کی رسپانسبلٹی ہے, وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے رسپانس دیا ہے جب لوکل اتھارٹی برمنگھم سٹی کونسل کو ہم نے رپورٹ ان سے مانگی ہے کہ آپ برمنگھم میں کیا کر رہے ہیں, تو ان لوگوں نے ہمیں 10 پیجز کی ڈاکیومنٹ ایک دی ہے, اور اس میں صاف یہ لکھا تھا کہ 1983 میں چند سٹیزنز جو برمنگھم میں ہیں ان لوگوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ حلال بہت ہی مل رہا ہے دکانوں میں, اینڈ وی آبجیکٹ دیٹ. امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ over 95% of the people who are producing halal are from the non-Muslim community. So because this is a £1 trillion business, اس لیے آپ یہ گائیڈ لائنز نہیں امپلیمنٹ کر رہے. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دیز گائیڈ لائنز آر اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. اس میں کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے جو انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن ہے. میں نے تقریباً 30 پوائنٹس کی فیلنگ کر کے دکھا دی ہے سٹی کونسل کو, جس کی وجہ سے اگلی جو نیکسٹ اپنی پبلک پروٹیکشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, یہ ایجنڈا آئٹم بن گئی ہے. اس لیے بن گئی ہے کہ ہمیں کسی سرٹیفیکیشن ایجنسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ گائیڈ لائنز امپلائی ہوتی ہیں سرٹیفیکیشن ایجنسی کے اوپر بھی, کہ آپ اگر کسی کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو ان میں یہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہے گائیڈ لائنز میں, حلال کیا ہے, اسٹریٹ وے نو کنٹامنیشن آف پورک لکھا ہوا ہے یہاں. That's one point.
میں ان گائیڈ لائنس کو پڑھ کر آپ کو پوائنٹ پر پوائنٹ بتا سکتا ہوں، پر میں ایسا کروں گا کہ آپ کے ساتھ چند کاپیاں چھوڑ جاؤں گا یہاں کہ آپ اپنے ویورز ہیں ان کو اگر ضرورت پڑے تو ان کو دے دیں آپ. اور جنرلی یہ مل سکتی ہیں سٹی کاؤنسلز کے آفیسز، یہ برمنگھم کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر ہے. وہ اس میں ہمارے برٹش ٹیکس کے پیئر کے پیسے لگے ہوئے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں یہاں کہ حلال کیا ہے اور کیا انسپیکشن کرنی چاہیے. اس میں کوئی ایسا ریزن نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو اٹس اے کلیئر ڈسکریمنیشن فرام آل لوکل اتھارٹیز ٹوورڈز دیئر کنزیومرز اینڈ دیئر سٹیزنز. برمنگھم میں آپ کو بتا دوں 3 لوگوں کی بات سن کر ان لوگوں نے ایکشن لے لیا. 21.8% of the Birmingham population states quite clearly that they are Muslims. ڈیموکریسی میں کس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، مائنارٹی اور میجارٹی؟ میجارٹی کو آپ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں. اور 3 کے where is the community cohesion policy? Why is it that certain communities, certain authorities are taking advice from people who have no knowledge or do not understand the subject matter of halal? میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب یہ گھوڑے کے گوشت کا ایشو شروع ہوا تو سب سے پہلے برمنگھم سٹی کاؤنسل کے آفس میں اور ان کا ٹریڈنگ سٹینڈرڈز کا ہیڈ جو ہے اس کے ساتھ بات کی کہ ہم لوگ جو ہماری تنظیم ہے ہر ہفتے 1 یا 2 پریس ریلیسز کرتے ہیں، اپنے کنزیومرز کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمان اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. جب میں نے ان کو کہا کہ میں آپ ایک ہوسٹ میٹ کے اوپر ایک پریس ریلیز اور ایک رپورٹ سامنے لانا چاہتا ہوں اور آپ کی سٹیٹمنٹ چاہیے، تو جب بات ہوئی اسٹیٹوٹری لا وہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے، لوکل اتھارٹیز کے بھی اوپر ہوتا ہے، اور ٹریڈنگ جو ہماری تنظیمیں ہیں انڈسٹری باڈی ان سے بھی وہ اوپر ہوتا ہے. اگر آپ ریڈ لائٹ سے کراس کر جائیں تو آپ کو چلان ہو جائے گا. آپ اس کو سرٹیفکیٹ آفیسر کو نہیں دکھا سکتے میں مسلمان ہوں اور میں ریڈ لائٹ سے جا سکتا. یو بریکنگ دا اسٹیٹوٹری لا. اس لیے میں نے جب ان کو کہا ہے اسٹیٹوٹری لا ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیفینیشن فار دا ریلیجیس میتھڈ آف سلوٹر از فار دا جوز اینڈ دا مسلم وداؤٹ پری اسٹننگ. تو سٹی کاؤنسل نے مجھے ایڈوائز دی ہے اگر ہم پگ کو بھی ایسے سلوٹر کریں گے اس کا مطلب ہے وداؤٹ اسٹننگ وہ بھی حلال ہو جائے گا. تو میری بات کہنے کی یہ ہے کہ ہمارے جو آفیسر اس انڈسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں، ہمارے آفیسر جن کو ہم لوگ امپلوئی کرتے ہیں ایز ٹیکس پیئرز، وہ ہمیں بتائیں کہ حلال یہ ہے. تو دیٹس اگنورنس. وی وڈ لائک آور الیکٹڈ ممبرز ٹو ایکچولی لک انٹو دیٹ اینڈ آسک از دیٹ what halal means to the industry. میں نے یہ بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ آفیسز چند آفیسز ہمارے الیکٹڈ ممبرز کو مس لیڈ کر رہے ہیں، ان کو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہے ہیں، اس لیے الیکٹڈ ممبرز اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ سامنے آ گئی یہ بات، یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ کاؤنسل کے آفیسز کہتے ہیں کہ ہم ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے صاف صاف بتا دیا اگر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو KFC اتنی بڑی کمپنی ہے جن کا چکن وہ وہاں حلال کے نام پر کلیم کرتے ہیں کہ حلال ہے. اس گائیڈ لائن کے مطابق حلال ہاتھ سے ذبح ہونا چاہیے، چاہے جانور ہو چاہے، یہ گائیڈ لائنس کہہ رہی ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. وہ اس کے ہاتھ میں ایک بلیڈ ہونا چاہیے. اور انگلش آکسفورڈ ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے بلیڈ کا کہ ایک لانگٹیٹیوڈ بلیڈ، لمبا بلیڈ، اس کے ساتھ ہینڈل ہونا چاہیے. اس ڈیفینیشن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ روٹری بلیڈ ہونا چاہیے اور مشین پر لگا ہونا چاہیے. دیٹ از بریکنگ دا گائیڈ لائنس آف حلال. اگر وہ ان کا جتنے بھی سسٹم میں آتے ہیں چکن وہ سب میکینیکل سلوٹر کے حساب سے آتے ہیں. اور UK میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میکینیکل سلوٹر از ناٹ ڈیفائنڈ ایز حلال. اگر یہ بات ہے، اگر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو مجھے ثابت کر دیں کہ KFC جو بیچ رہی ہیں وہ واقعی اس گائیڈ لائن کے مطابق ہے. اچھا، ایشوز بہت زیادہ ہیں، اب آپ نے چند ایشوز بتائے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن یا آپ مطلب ان ایشوز کو سامنے لانے کے لیے جو کہ ادارہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو آپ کون کون سے سورسز یوز کر رہے ہیں
or which sources you have used or which sources you can use? We are working, ہم لوگ سب کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میری بات سنیں آپ, کمیونٹی کی تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ تنظیمیں جو انفلوئنس کرتی ہیں پالیسیز کو. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شکیٹا کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم منسٹری لیول پر کام کر رہے ہیں, منسٹرز کے ساتھ ڈیبیٹ ڈسکشنز کر رہے ہیں. جیسے کہ لنڈن میں پچھلے دنوں میں لوکل کمیونٹیز اینڈ لوکل گورنمنٹ کو ہم لوگوں نے انفلوئنس کیا. اپنی بیرنس سیدہ وارسی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگ جب ان کے پاس ہم لوگ گئے, ایشو رکھا ان کے سامنے, تو ان لوگوں نے, سیدہ نے کہا ہے دیکھو I will influence the government to include all agencies. تو جب ان لوگوں نے میٹنگ کی تو ہم بھی وہاں تھے, ہم نے اپنے ایشوز ریز کیے کہ دیکھو آپ لوگ ان گائیڈ لائنز کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ہم لوگ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آؤ اور ہمیں ریگولیٹ کرو, نہیں. اگر پولیس آفیسرز ہے انڈسٹری میں تو ہمیں دوسرا پولیس مین لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اس کو کہیں گے ویجیلنٹی, وہ پولیس والا نہیں ہوگا. اس لیے سسٹم از دیر, گائیڈ لائنز آر دیر, دا لا از دیر. واٹ از دا ایشو, وائی از اٹ ناٹ بین امپلیمنٹڈ. ایشوز بہت ہیں, میں مانتا ہوں. ہم پالیسی لیول پر بھی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے الیکٹڈ ممبرز وچ آر ایم پیز اینڈ لوکل کاؤنسلرز جن کی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم نان مسلم آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ یہ ایشو آف کنٹامنیشن جسٹ ڈز ناٹ افیکٹ دا مسلم کمیونٹی, اٹ افیکٹس آل کنزیومرز regardless of what faith they belong to. Sikh community will not touch halal. Agreed, it's their basic right. Hindu community will not eat beef. That's their basic right. So why is it that they're being forced to consume beef under the pretext of lamb? So یہ ایشو جو ہے یہ ہمارا جوائنٹ ایشو ہے, یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے, انگریزوں نے کچھ سالوں میں, پچھلے سالوں میں کیمپین کی ہے کہ ہمیں زبردستی حلال کھلایا جا رہا ہے. اور میں اعلان کر دوں آپ, وہ حلال زبردستی ان کو کھلانے والے وہ انڈسٹریز ہیں, وہ انڈسٹری ہے جو خود اپنی کمیونٹی کو نہیں بتاتی کہ ہم حلال پروڈیوس کر رہے ہیں. صحیح. خود اپنی کمیونٹی کو نہیں بتاتی کہ یہ حلال ہے. اور مسلمانوں کو کیسے وہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کون سی سچی بات کریں گے. صحیح بات ہے, آگے بڑی زبردست بات ہے. 90% of the industry is that. جی جی, ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے اس موضوع پہ, تو میرے خیال میں مزید گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے. آپ نے جو ایشوز ابھی بتائے ہیں ہمارے ناظرین کو, واقعی وہ ایشوز ایسے ہیں جن کو اٹھانا چاہیے, اور یہ مسلمانوں کا کام ہے. چونکہ آپ نے بتا دیا کہ گائیڈ لائنز ہیں, قانون ہیں, لیجسلیشن بن چکا ہے, سب کچھ جو ہے وہ ہاتھ میں ہے, لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے, کچھ پریشر ڈالنا پڑتا ہے. پریشر ڈالنے والے مسلمان میں مسلم آرگنائزیشنز ہیں, ان کا کام ہے. اور پھر جیسے آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کون کون آرگنائزیشن. میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کیا ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ میں پولیٹیکلی کافی لوگ مجھے جانتے ہیں, اور جو بھی میرے دوست ہیں نا, میں ان کو, ابھی الیکشن آنے والے ہیں, میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے, دیکھو اگر میری رائٹس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر آفیسرز کو ڈیفینڈ کریں گے جو آپ کو جھوٹا انفارمیشن دے رہے ہیں, نیکسٹ الیکشن میں آپ ان آفیسرز کے پاس چلے جائیں اپنے ووٹ مانگنے کے لیے. صحیح بات ہے. جی اچھا, میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے ہر وہ پرابلم جو ایک کمیونٹی فیس کر رہی ہوتی ہے, اور اس کمیونٹی کے اندر جس طرح کہ ابھی سلیم صاحب نے بتایا کہ کتنے ایشوز ہیں حلال. ویسے تو ہم عام بندہ جو ہے, کسٹمر جو ہے, وہ جو میٹ لے رہا ہے, اس کے سامنے تو شاید یہ چھوٹا سا معاملہ ہو, لیکن اس کے اندر کتنے وائڈ رینج پہ ایشوز ہیں, وہ ابھی انہوں نے کھل کے ابھی پوری طرح بتایا بھی نہیں ہے. اگر یہ بتائیں تو میرے خیال میں 2-3 گھنٹے کی ضرورت ہوگی یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ایشوز کو کیسے سیٹل کیا جائے, اس کو کیسے ٹارگٹ کیا جائے, کیسے امپلیمنٹ کروایا جائے, ساری باتیں کافی کام کی ضرورت ہے. عام بندہ تو یہ کہتا ہے نا کہ یہ جس دکاندار سے میں لیے بھائی اس نے فراڈ کیا ہے, حالانکہ یہ فراڈ کا ایک جو ہے وہ پورا چین چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق ہی صحافت سے ہے, اور صحافت کا کام یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ذرا سامنے لائیں, عوام کے سامنے حقائق کو ذرا کھل کے سامنے لائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس خاص کر جو حلال کا ایک مسئلہ ہے اس برطانیہ کے اندر,
اس کو کیسے آپ کیسے ٹیکل کریں گے؟ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جتنی کمپنیز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں حلال پر، مختلف مثلا جیسا یہ کر رہے ہیں کہ اس میں جھٹکا نہیں ہونا چاہیے، ذبح ہونا چاہیے پراپر ہے، ان کمپنیز کا کام ہے کہ ہمارے جتنا میڈیا ہے ہمیں کریکٹ انفارمیشن پرووائڈ کریں، پھر ہم ان کی انفارمیشن پر آگے کریکٹ تحقیق بھی کریں۔ انفارمیشن تو وہ پرووائڈ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ ذرا کریکٹ انفارمیشن آپ کو دے دیں تو وہ تو آپ اس کو چھاپ دیں گے، ساری دنیا دیکھ لے گی، آپ کیسے اس کو سامنے لائیں گے؟ آپ مطلب کیا اسٹریٹجی یوز کریں گے؟ دیکھیں یہ جو انفارمیشن دیں گے اس پر ہم ورک کریں گے، اس کو اسی طرح نہیں لیں یہ گے۔ تو آپ کو انفارمیشن دیں گے، جی، لیکن جو مجرم ہے وہ تو آپ کو انفارمیشن نہیں دیں گے نا، کریکٹ؟ ان کی انفارمیشن ان پر تحقیق ہم کریں گے، وہ سامنے آ جائیں گے۔ اصل صورتحال سامنے تب بھی آتی ہے جن کی انفارمیشن پر ہم ورک کریں گے، دو مجرم ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ جس طرح KFC کا انہوں نے ذکر کیا تو اس پر میں نے ورک کیا ہوا ہے۔ KFC پاکستان میں پوری دنیا میں بھی ہے، اور پاکستان میں بھی یہ ایشو بہت اٹھا تھا ان دنوں میں، ہم نے باقاعدہ سروے کیا، باقاعدہ یہ جس طرح بتا رہے ہیں وہ ذبح نہیں ہو رہے ان کے جو اتنا بھی چکن جا رہا ہے، اور یہاں بھی اسی طرح، ابھی بھی اسی طرح، لیکن لوگ سارے لے رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، آج میں نے انہیں بلایا تھا یہاں اس پروگرام کے، آ کر آپ بتائیں، انہوں نے بڑا اس پر کام کیا ہوا ہے، ان سے میری میٹنگز کافی ہوئی ہیں اسی سلسلے میں۔ انہوں نے اس میں کام کر رہے تھے KFC میں، انہوں نے ساری وہ سچویشن جب بتائی، میں کیونکہ چھپانا نہیں چاہتا، میں تو سروے میرا کسی سے کوئی تعلق ہے، میرا تعلق صرف عوام سے ہے، کمیونٹی سے ہے، اور ان کے سامنے جو حقائق ہوں گے وہ سامنے لانے ہیں میں نے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں جتنے چکن آتے ہیں وہ ذبح نہیں ہوتے، اسی طرح آتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے، جائز نہیں ہے کھانا۔ تو انہوں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا، کام چھوڑ کر انہوں نے ایک اپنا برانڈ مسلمانوں کے لیے اسی قسم کا بنایا، جو ابھی ماشاءاللہ یہاں UK، یورپ اور پاکستان میں بھی انہوں نے سیٹ اپ کیا۔ ان کو آج میں نے دعوت بھی دی تھی، کسی وجہ سے میرا حال ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ساری حقیقت سامنے لاتے بتاتے آج عوام کو کہ اس میں کیا حقائق ہے، اور ہم لوگ ایک رچ بس گئی ہے بات، جس طرح انہوں نے بات کیا کہ جو ہم کھائیں گے اسی کا اثر سامنے آئے گا۔ تو یہی ہوا کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں یا سمجھتے ہیں اس کو یا نہیں سمجھتے، کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آ گیا ہے۔ ابھی یہاں پرسوں میں نے ایک سروے کیا، جو یہ کیٹرنگ والے ہیں ان کے پاس گیا، انہیں پوچھا کہ آپ کس طرح یہ حلال پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ پلیٹوں میں جو جائے وہ حلال جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی جتنے یہاں کم قیمت پر چیزیں، مثلا چکن 1 پاؤنڈ کے 3 ملتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ حلال ہوں جو اتنے ملتے ہیں۔ پھر وہ ان کو خوراک کون سی دی جاتی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ کہاں ان کے پلتے ہیں، وہ خوراک کون سی کھاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کیونکہ دیکھتے ہیں جی یہ رعایت ہمیں مل رہا ہے، 2 پاؤنڈ کی چیز مل رہی ہے، 1 پاؤنڈ میں مل رہی ہے، ہم یہ لے لیتے ہیں، اور وہ حلال نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اگر وہ ایک چیز چیک کریں تو کوئی ایک کمپنی یا کوئی ایک پرووائڈ کرنے والا بندہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ جتنی کمپنیز ہیں ہماری مسلمانوں کی ہیں، دوسری ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی میں اصل چیز لائیں۔ اگر نہیں لاتے گنہگار ہیں، ہمارے نمائندے ہر جگہ پہنچیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے تمام کو جو اس طرح کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حقائق عوام کے سامنے لائیں گے۔ میں یہاں پوری اپنی ایک ٹیم بنائی ہے ہر شہر میں، اور ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ یہ سروے کریں، اپنی کمیونٹی کو صحیح کر لیں، اپنی کمیونٹی کو جو چیزیں فوڈ خصوصاً جو پرووائڈ کرتی ہیں کمپنیز، ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، ان سے پوچھیں کیا کیا وہ اس میں ڈالتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں، کن چیزوں سے لاتے ہیں، گوروں سے خریدتے ہیں، اپنے لوگوں سے خریدتے ہیں۔ ظاہر ہے جو باہر سے خریدیں گے تو وہ تو اس میں تو پرابلمس ہوگی، یا تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک آدمی اپنی مینوفیکچرنگ کرے، اور جہاں جہاں سے لاتے ہیں اپنے لوگوں سے لے، اپنی کمیونٹی کو اصل چیز پرووائڈ کریں، اور اس کو انشاءاللہ ہم چیک کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عوام کا تعاون بھی درکار ہے۔ اس میں آپ کی ٹیم کا جو ہے وہ کافی آپ بتا رہے ہیں کام ہو رہا ہے جی، آپ کچھ چیزیں سامنے لائیں گے عوام کے سامنے؟ جی انشاءاللہ لائیں گے ہم، کیونکہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ مطلب اس میں آپ نے ٹاسک رکھے ہوں گے کہ اتنے عرصے تک ہم کی جو ہے وہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے جو ہے وہ عوام کے سامنے لائیں گے۔ ابھی تو کچھ پروسیس ابھی بتایا سلیم صاحب نے کہ کچھ چیزیں جو ہیں پروسیس میں ہیں، جو ریڈنگ ہوئی ہے اور اس طرح کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ ابھی، تو آپ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تمام کمپنیوں سے اٹیچ ہیں، انفارمیشن اکٹھی کر رہے ہیں، اور اپنے جو رپورٹرس ہیں ان کو بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ یہ ایک چیز چیک کریں اور اس چیز کو سامنے لائیں، تاکہ یہ جو لوگوں کو جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں بے شمار، اس سے ان کو واضح ہونا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا ہمیں لوگ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا سلیم صاحب، جو ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہ رہا ہوں آخر میں
کہ جو ذبح خان نے آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں یا آپ کے ممبر ہیں، آپ ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ واقعہ نان سٹنٹ کر رہے ہیں یا سٹنٹ کر رہے ہیں، یا مانیٹر تھوڑا سا مختصر سا بتاتے ہیں مانیٹر کیسے کرتے ہیں آپ؟ ہماری جو انسپیکشن ہے نا، پہلے تو ہم آڈٹ کرتے ہیں ان کو، ممبرشپ جب لیتے ہیں، آڈٹ کرنے کے بعد ہم وداؤٹ اناؤنسمنٹ چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، آج چلے جائیں گے، جب بھی ہم گزرتے ہیں وارننگ نہیں دیں گے۔ چلے جانے کے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو چیک کر لیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کرتے ہیں، ہم میک شور کرتے ہیں کہ جن کو وہ سپلائی دیتے ہیں ان کو پاس بھی وہ دیکھیں کہ وہ دونوں کمپنیوں سے اور تینوں سے تو نہیں لیتے ہیں، سٹاپ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری جو کیمپین ہے وہ ہے یو آر وٹ یو ایٹ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے سنتے نہیں ہیں، وہ خدا کے واسطے اگر آپ ان کو حرام کھلائیں گے تو وہ کب حلال کی بات کریں، ان پہ کیا توقع کریں گے، کیا توقع کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر لو۔ آج کے بعد جب آپ دکان میں جائیں گے تو آپ کہیں ہمیں چٹکے کے بنا چاہیے، نن سٹن چاہیے، کہاں سے وہ لیتے ہیں وہ خود سامنے آ جائے گا، بات ختم۔ اور یہ بنیادی حق ہے ان کا، یہ ان کا حق ہے، یہ کسی کے اوپر آسان نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آپ جو ہے وہ وداؤٹ اناؤنسمنٹ جو ہے آپ کی انسپیکشن ہوتی ہے، ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی، لیکن آگے کا کام آپ کا نہیں ہے کہ اگر جب وہ سپلائی کرتے ہیں تو وہ ملاوٹ آف کورس ہم پوائنٹ آف سلوٹر کی رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ذمہ داری جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی آ جاتی ہے، یا دوسری آڈیٹنگ ایجنسیز جیسے آپ نے بتایا HMC، ان لوگوں نے بہت سا کام کیا اس انڈسٹری میں، آڈٹ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان لوگوں نے انڈسٹری کو فورورڈ لے کر آئے۔ ہم تو نئے ہیں اس مارکیٹ میں، ان لوگوں نے کام کیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا جو وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، پر رسپانسبلٹی سب کی ہے اس میں، اور رسپانسبلٹی کے اوپر آپ کا اسپیسیفک ایک ایریا ہے، ہمارا ایک ایریا ہے جس پہ آپ یہ ہے وہ ساری ہمارے دو ایریا ہیں۔ ہم کنزیومرز کو آگاہ کرتے ہیں، ہماری یہ تنظیم ہے اس کا مین مشن ہے to create a better understanding to Muslims and non-Muslims۔ نان مسلمس کو بتاتے ہیں حلال کیا ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، اپنے حقوق کیا ہیں۔ جب آپ دکان میں جاتے ہیں، جب سامانہ لے کر آتے ہیں دکان سے، آپ نوٹس کریں گے، آج ہی جا کر اپنے دکاندار سے آپ پوچھیں، اگر ان سے وہ ملے گا چکن آپ کو، اس کے ذائقے میں 100% جو ہے نا فرق ہوگا۔ There's a difference between the non-stun and the stun chicken. Why? Because اس میں non-stun میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی برکت ہے، it's clean۔ آپ سمیل کریں گے، سمیلس میں ڈفرینس آ جائے گا۔ ایسے باتیں کرتے آپ کے پاس تو وقت بھی اتنا نہیں ہے، پر میں اگر آپ چاہیں تو واپس آ جائیں گے، بات کریں گے۔ رسپانسبلٹی belongs to you، اپنے آپ کو صاف صحیح کر لو، باقی کی دنیا سب ٹھیک ہو جائے گی۔ کر لو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ محمد سلیم صاحب، عابد کاظمی صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ آج دل کھول کے بات کی ہے، اور اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ سلیم صاحب نے میں محسوس کیا ہے کہ ابھی تو کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی جانی چاہیے جو ابھی تک بات نہیں ہو سکی، اور اس پہ کام ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے کہ عوام کو آگاہ کریں کہ یہ پروسیجرز ہیں، یہ ایک سسٹم ہے، اور ان کے کیا رائٹس ہیں۔ جب عوام کو پتہ چل جائیں گے تو بیچنے والے بھی باخبر ہو جائیں گے کہ بھائی ابھی تو عوام کو سارا کچھ پتہ ہے، اور وہ بھی اتنی چالاکی وغیرہ نہیں کر سکیں گے۔ جب عوام ہی خاموش ہیں، عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں اور ہم کس طرح ان سے بات کر سکتے ہیں، تو بیچنے والے بھی اپنی من مانی کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات بہت زبردست ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو زحمت دیں گے اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے۔ کاظمی صاحب آپ کا بھی اور سلیم صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، چونکہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور آج ہماری گفتگو ہو رہی تھی حلال ذبح پر۔ بہت سے ایشوز ہیں جن کو ابھی سامنے لانا ہے، لیکن آپ کا، ہم سب کا یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمیں حلال ملے اور خود بھی حلال کھائیں، جیسا ہمارے مہمانوں نے بتایا، اور اپنے بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ بچے بگڑ جاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے۔ وجہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لقمہ ان کو کھلایا جاتا ہے وہ حلال نہیں تھا۔ جب حلال لقمہ بچوں کے پیٹ میں نہیں جاتا، چاہے کتنی بہترین تربیت ان کی جائے، چاہے کتنی بہترین تعلیم ان کو دلائی جائے، چاہے کتنا بھی کچھ کر لیں، لیکن شاید وہ والدین کے فرمانبردار نہیں بن سکیں گے۔ ہم افسوس کرتے رہیں گے
ہم نے پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، تربیت کا سامان بھی فراہم کیا، سارا کچھ کیا، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ کہ جب ان کو کھلایا تو یہ معلوم نہیں کروایا کہ یہ 100% حلال تھا یا نہیں۔ جب ان کو 100% حلال نہیں کھلایا اور یہ غلطی کر دی تو وہ تربیت جو ہم نے انہیں کی، وہ تعلیم جو انہیں دی، وہ سب کچھ فضول تھا، اس لیے کہ وہ فرمانبردار نہ تو اپنے پروردگار کے بنیں گے نہ والدین کے بنیں گے۔ جب وہ اپنے پروردگار اور والدین کے فرمانبردار نہیں بنیں گے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے ایک بوجھ ہی بنیں گے۔ اس لیے یہ 100% یقین کر لینا چاہیے کہ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے اور بالخصوص دیار غیر میں رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ چکی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایشیا کے دیگر ممالک میں جہاں غربت ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم ان کی نسبت یہاں خوشحال ہیں، لیکن جہاں ہم خوشحالی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں ہم پہ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ شاید ایشیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، جہاں اسلامی ملک میں رہتے ہیں، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایک سسٹم ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے، لوگ اتنی چکر یا فراڈ نہیں کر سکتے اور نہ انہیں کو موقع ملتا ہے، لہٰذا وہ اس پریشانی میں نہیں ہے جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، اور ذمہ داریاں بھی ہمیں، چونکہ ایک طرف خوشحالی ہے لیکن دوسری طرف ذمہ داریاں بھی ہیں، لہٰذا ان ذمہ داریوں کو ہم نے کیسے لینا ہے اور اس پہ کیسے کام کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، اس پہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے یا اگلے ہفتے کے بعد ضرور اس موضوع پہ دوبارہ گفتگو ہوگی، اور دیکھیں گے کہ جو کچھ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے برمنگھم میں، جو کچھ ریڈنگ ہوئی تھی، اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سامنے لائیں گے۔ اور جو ہمارے یہاں ایک صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں عابد کاظمی صاحب، یہ بھی جو ہے ان فائنڈنگ کو مزید تلاش کر رہے ہیں کہ کیا نکلتا ہے نتیجہ، اور سلیم صاحب بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ بھی کچھ مزید معلومات ہمارے سامنے لائیں گے تو آپ کو بتائی جائیں گی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔